لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو خاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات میں درود و سلام دائم رہے جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی قربات نازل محترم موضوع چل رہا تھا اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے.
تو پچھلا جمعہ مجبوراً مجھے کہیں جانا پڑا، ورنہ میرا جی نہیں ہوتا کہیں جانے کا۔ آپ یقین جانیے مجھے دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ شاید آپ سمجھیں کہ آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ باہر بندہ دیکھا ہے جو کہتا ہے دنیا کا لالچ نہیں۔ جائز چیزوں کی ہمیں بھی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں تو پھر انسان کو زیادہ طمع نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ قناعت کرنی چاہیے، اس قناعت میں پھر اللہ برکتیں ڈال دیتا ہے۔ بس یہی ہے۔ دنیا کے لیے میں اس مسجد کو چھوڑ کے کہیں بھی جانے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ بہت سی جگہوں سے مجھے شروع میں بھی اب بھی لوگ کہتے ہیں صرف جمعے کا خطبہ دے دیا کریں، میں نے دنیا کے لیے اب کہیں نہیں جانا۔ میرا مرنا جینا اسی مسجد کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول کر لے، اور آپ کا آنا بھی اللہ قبول کر لے، آپ کی محبتوں کو بھی اللہ قبول کر لے۔ وہ میرے استادوں کی جگہ ہے، جب مجھے بائی آرڈر آ جاتا ہے تو پھر میں نے وہاں سے حدیث پڑھی ان سے تو مجھے جانا پڑتا ہے وہاں۔ تو خیر، سورہ تحریم کی آیت کی میں نے تلاوت کی تھی کہ اے اہل ایمان، اپنی جانوں کو بھی بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، اور اس کے اوپر جو ڈیوٹی پر معمول فرشتے ہیں لا یعصون اللہ، جو ایک لحظہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ ما امرہم، جو انہیں حکم ملتا ہے وہ اسے کر گزرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو حدیثوں کی میں نے تلاوت کی تھی، آج بھی کی ہے، کہ تم میں سے ہر ایک بندہ ذمہ دار ہے، اور ہر بندے کی ایک رعیت ہے۔ وہ ذمہ دار ہے اپنے آپ کا بھی اور اپنی رعیت کا بھی۔ سب سے پہلے جو کہا فرمایا حاکم وقت، وہ ذمہ دار ہے اپنے آپ کا بھی اور اپنی رعایا کا۔ پھر دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جو بیوی بچوں والا ہے وہ ذمہ دار ہے اپنا بھی، اپنی بیوی کا بھی، اپنے بچوں کا بھی۔ فرمایا اور اس کے گھر میں جو عورت ہے، یہ تیسرا نمبر ہے ذمہ داری کا۔ اس کی پھر تین ذمہ داریاں ہیں۔ اس عورت کا جو جسم ہے، جان ہے، اس کا مالک بھی اس کا خامد ہے، اس میں بھی اسے خیانت کرنے کی اجازت ہرگز نہیں۔ نمبر دو، اس کی اولاد کی بھی وہ ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے۔ نمبر تین، اس کے گھر میں جو مال و متاع پڑا ہوا ہے اس کی بھی وہ ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور اپنی رعایا کا وہ ذمہ دار ہے۔ اور دوسری جو حدیث میں نے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ ذمہ دار یا نگران بناتا ہے وہ یہ چار چیزیں بیان ہوئی ہیں، حاکم وقت، مرد، عورت، تین چیزیں، مرد عورت۔ فرمایا ان کو جب اللہ نگران بناتا ہے کسی پر اور یہ بددیانتی کرتے ہیں، حاکم وقت اگر اپنی رعایا کے ساتھ بددیانت ہے، باپ اگر اپنی اولاد کے ساتھ بددیانت ہے، بیوی اگر اپنے خامند اور اس کی اولاد اور اس کے جسم اور اس کے مال کے متعلق بددیانت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ان میں سے ہر ایک پر اللہ جنت کو حرام کرا دے کہ جنت میں نہیں جا سکے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے نہ تو میں حاکم وقت ہوں، نہ میں شادی شدہ ہوں، نہ تو میری بیوی ہے، نہ تو میرے بچے ہیں، تو مجھ سے کیا پوچھا جائے گا؟ بھائی تیری بھی ایک رایا ہے، تیری آنکھ تیری رایا ہے، تیرا ہاتھ تیری رایا ہے، تیرا پاؤں تیری رایا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن بعض لوگوں پر بعض لوگ گواہ ہوں گے۔ اب جس کی کوئی رایا نہیں، وہ کہتا ہے بیوی میری نہیں، بچے میرے نہیں، ہاتھ میں بغیر میں نہیں، تو فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، ہم تمہاری زبانوں پر، یہ جو تمہاری بڑی ہوشیاری اور چالاکی سے گفتگو کرتے ہو، اس پر مہر لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، فرمایا تمہارے پھر یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ تمہاری رعایا ہے۔ جس طرح ایک مظلوم دن قیامت کے ظالم کے خلاف گواہ کھڑا ہوگا، اسی طرح قیامت کے دن تیرا ہاتھ تیرے خلاف گواہ کھڑا ہوگا۔ جس طرح ایک مظلوم ایک ظالم کے خلاف کھڑا ہوگا، قیامت کے دن اس کی آنکھ اس کے خلاف کھڑی ہوگی۔ جس طرح ایک مظلوم ایک ظالم کے خلاف کھڑا ہوگا، اسی طرح اس کا پاؤں اس کے خلاف کھڑا ہوگا۔ آپ کہیں گے آنکھ، ہاں حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھ ایک تیر ہے۔ وہ جو فرمائے آنکھ ایک تیر ہے، جب غیر محرم پر بھی اٹھتا ہے تو فرمایا اس کا اثر اس انسان کے دل پر ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی تیر اس کے دل میں چھپ گیا ہے۔ حکم کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، تیری نگاہ اٹھ گئی ہے، ایک دفعہ اٹھی ہے، پر میں اب اسے جھکا دے۔ جب تو جھکا دے گا تو اللہ تیرے دل کی اصلاح فرما دے گا۔ اگر تو جھکائے گا نہیں، پھر تیرے دل میں ایک تیر پہ بستہ ہو جائے گا، پھر تجھے کسی کروٹ چین نہیں لینے دے گا۔ یعنی فرمایا آنکھ ایک تیر ہے، جب یہ خرابی کرتی ہے تو سب سے پہلے انسان کا دل بگڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، وَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَىٰ طَاعَتِكَ۔ اے دلوں کو ثابت قدمی عطا فرمانے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی طاعت و فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندوں کا دل اللہ کی دو گولیوں کے درمیان ہے۔ کیوں؟ اللہ سے مانگتے رہو، اللہ یوں کہتے اسے، اس لیے فرمایا سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اپنی آنکھ کی حفاظت کر، اور اپنی اولاد کو بھی بتلا، بیٹی کو بھی بتا، بیٹے کو بھی بتا، بیٹے کو بھی سمجھا، بیٹی کو بھی سمجھا، ان کے لیے تھوڑا سا وقت نکال، ان کے پاس بیٹھ، انہیں سمجھا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ اچھا ہے،
یہ برا ہے، میں ابھی قرآن پڑھوں گا، میں نہیں کہہ رہی ہوں، قرآن کہہ رہا ہے انہیں اپنے پاس بٹھا، ایک نبی نے بٹھایا اپنے بیٹے کو اپنے پاس، اور یہ باتیں کی۔ میں اکثر کہتا ہوں، مجھے اس میں کوئی آر بھی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث پر اپنا فضل کیا ہوا ہے کہ جو بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کرتے ہیں یا قرآن سے کرتے ہیں۔ باقی جتنے لوگ ہیں ہم انہیں کچھ نہیں کہتے، اگر کسی اچھے بزرگ کی اچھی بات ہو اس کا بیان کرنا بھی کوئی جرم نہیں، حدیث کے قریب ہو، حکمت والی بات ہو، اصلاح والی بات ہو، کسی بزرگ سے لینا بھی کوئی جرم نہیں، لینی چاہیے، لے لینی چاہیے۔ لیکن یہ جو بات میں نے کی ہے، اپنی بیٹی کو اپنے پاس بٹھا، اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھا، اپنی بیوی کو اپنے پاس بٹھا، پھر ان سے نرمی سے گفتگو کر، نرمی سے گفتگو کر، انہیں نرمی سے سمجھا، پیار سے سمجھا۔ قرآن کا حکم ہے نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ بیوی بچوں سے بات کر، اچھی طرح سے بات کر۔ نبیوں کو بھی حکم ہوا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ، حکم کر اپنے بیوی بچوں کو۔ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے بیوی بچوں کے پاس بیٹھنے۔ میرے خیال میں اگر تجزیہ کیا جائے تو میرا 100 میں سے کوئی 2-4 بندے ایسے ہوں گے جو وقت نکال کے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ وہ 10 منٹ اپنے بیوی بچوں کے لیے وہ نکالتے ہیں۔ سارا دن بعد دھکے کھاتے رہے، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرتے رہے، ہنستے رہے، مسکراتے رہے، اور بعض ایسے بد نصیب ہوتے ہیں، انہیں بد نصیب بھی کہنا چاہیے، جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو چہرے پر جناب تلخی، کڑواہٹ، بگاڑ، سلوٹیں پڑی ہوئی۔ بھائی وہ گھر میں آیا ہے کہ تھانے میں آیا ہے؟ بات ٹھیک ٹھاک، گھر آیا چہرہ بگڑا ہوا، غصہ، تلخی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے، اچھا بیوی کی بات پسند نہیں آتی، انسان ہے، نہیں آئی، وہ عورت بھی تو انسان ہے۔ فرمایا اگر اس کی کوئی چیز پسند نہیں آئی، اور یار تیری زندگی میں آئے ہوئے اس سے سال 6 مہینے 20 سال 30 سال ہو گئے، کوئی چیز تو اس میں اچھی ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تربیت فرما رہے ہیں؟ فرمایا وہ جو چیز تجھے بیزار کر رہی ہے نا، اس کو مت دے، فوراً اپنے دماغ کو دوڑا کر بھی اس نے تیرے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا تھا، اس کی اس بات کو لے، تاکہ تیرے چہرے پر بشاشت آئے، تیرے چہرے پر رونق آئے۔ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے اپنے بیوی بچوں کے بعد بیٹھنے کا، ہم تو کبھی بیٹھے ہی نہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کبھی کھیلے ہی نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک قبیلے کے لوگ آئے، حضرت حسن یا حضرت حسین ان دونوں میں سے، آپ کے نواسوں میں سے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوسہ لیا۔ آپ نے جب بوسہ لیا تو قبیلے کے لوگ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کا بوسہ لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہہ رہے ہم تو نہیں لیتے۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سے رحمت کو نکال لیا ہے تو میں کیا کروں؟ آپ نے سوچے نا، کبھی آپ نے وقت نکالا ہے کہ اپنے بچوں کے پاس بیٹھے، اپنی بیوی کے پاس بیٹھے؟ اگر بیٹھتے تو رونا دھونا لے کر بیٹھ جاتے ہیں لوگ۔ وہ بھائی رونا دھونا کر کے بات چھوڑ کے آنا، سارا دن رونے دھونے بھی رہا تو وہ
گھر میں لایا وہی ترجیحاں پہ بیوی بچوں کے ساتھ کیوں وائے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے محبت کو نکال لیا ہے، شفقت کو نکال لیا ہے، جی کرتا ہے انسان اپنے بچوں کے ہاتھ چومے، کیوں نہ چومے؟ ملنگوں کے چومتے ہو، ملنگوں کے چومتے ہو، پیروں کے چومتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کا ہاتھ چوم لیا کرتے. آپ کو کیا پریشانی ہے بھائی آپ بچے کا ہاتھ نہیں چومتے؟ اور بچے یہ ہے سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی چوما کرتے تھے. وہ کیا بچے تھے جو حضور کی پیشانی چوما کرتے تھے؟ وہ کیا بچے تھے حضور جن کے ہاتھ چوما کرتے تھے؟ اب آتے ہیں ایک اللہ کے نبی ہے، جیسے شروع میں نے کہا تھا میں بتاؤں گا، وہ اپنے بیٹے کو پاس بٹھاتے ہیں. ہم بوڑھے ہو گئے، ہم نے نا دیکھا سیکھا ہے نا مولویوں سے بھی، فرقہ بازی پھیلائی ہے، تربیت نہیں کی. کل میں نیٹ پر دیکھ رہا تھا، تجھے وہاں کو دیکھا تھا مولوی نیٹ پہ دیکھ رہا ہے اور فتوا لانا لیکن فتوے لانے کے بیٹھے تھے پیچھے نیٹ پر دیکھ رہا تھا یہ گمراہ کر رہا ہے مولوی. اس میں پڑھوں گا نہیں، میں ویسے اشارہ کر کے آگے نکل جاؤں گا. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو عبد القادر جیلانی ان کے ساتھ تھے. یہ سنا ہے کیا؟ فلانا نبی گیا تو غوث اعظم ان کے ساتھ تھے. ہمارے حدیثوں کے نزدیک تو غوث اعظم اللہ ہے، ہم کسی کو غوث اعظم نہیں مانتے. اگر ایک آدمی کفر کرتا ہے، کفر کرنے میں آر شرم محسوس نہیں کرتا تو میرے بھائی ہم حق بات بیان کرنے میں کیوں آر محسوس کریں؟ غوث اعظم صرف اللہ ہے، کوئی غوث اعظم نہیں، بلکہ غوث ہی کوئی نہیں. استغیثون ربکم، قرآن پڑھو، فاستجاب لکم. غوث اللہ ہے، جب تجھے استغاثہ کرنا ہے تو اللہ سے کہا استغیثون ربکم، تیرا رب غوث ہے. ایک رافضی کو سنا، یہ میں ایک بریلوی تھا، میں نے کہا سبحان اللہ. آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا چڑیاں لانے والے، کی لانے ختم پڑھانا کی پڑھانا ہے. ہمیں کیا چلا رہا ہے کہ مان بھی تمہارا ہے. ایک مولوی نا ایک عورت کا خامن مار دیا، بچے تھے یتیم. اب ایک ریت پڑ گئی ختم تو اٹھوانا ہے، ریت ہے یہ ریت ہے. میری عمر کے اندر وہ بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے تو اسے پتا ہے یہ ہمارا پہ چھپا کرتا تھا رسم کل، اس میں ساتھ لکھا ہوتا تھا رسم کل. یہ ایک ریت ہے. اب ہو گیا ختم پاک، رسم گئی، یہ ختم پاک ہو گیا، خود نہیں گیا. بچے تھے چھوٹے چھوٹے. اب اس نے سوچا کہ محلے سے رہنا ہے، برادری سے رہنا ہے، کچھ نہیں کرانا. اس نے، یہ میرے دوست نے مجھے بات بتائی، کیا لگا اس نے کھیر پکائی. کھیر پکا کے، پرانا زمانہ سی دودھ اچھا ہوتا سی، 2-4 لاچیاں بھی پائیاں ہوں گی مائی نے، سونگی بھی پائی ہوئے گی، کری بھی پائی ہوئے گی. کھیر پکائی، پرات چپائی. انہیں سمجھا مولوی صاحب آئے نے، قاری صاحب آئے نے، انہوں نے پتا ہے میں بیوہ عورت ہاں، بچے میرے یتیم نے. انہیں سارے پتیلے بچوں ساری کھیر پرات چپا کے مولوی صاحب نے، مولوی صاحب نے جو ختم پڑے آنا تو انہوں کھانا شروع کیتا اور چاری لیتی رہی. جنہیں ادھی تو ٹپے نا، انہوں نے کہا حضور میرے بچے یتیم نے، تھوڑی کی وہ نہ بتے بھی رہیں گے،
تھوڑی ان کے مسئلے سنے نا، یہ مسئلے بناتے کیسے ہیں، یہ ہے مصیبت، عذاب تو یہ ہے، مسئلے یہ گھڑتے کیسے ہیں۔ کہنے لگا بی بی تینوں پتہ ہے پرات صاف کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ یہ آپ اس نے گھڑا ہے، پرات صاف کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ وہ بیوہ عورت بیچاری کہہ رہی تھی کتنا ہے؟ کہہ لی مسجد نبوی کی صفائی کرنے کا جتنا ثواب ہے نا، اتنا پرات صاف کرنے کا ثواب ہے۔ انہوں نے کہا مولوی کھیر چھڑ دا، یہ صاف کر کے ہی جائے گا، سڑ بڑھ گئی اندر گئی نا، وہ پتیلا دھونا نہ پے تو انہوں بھی چک لیا۔ انہوں نے کہا مہربانی کر کے زور انہوں بھی سواب کر دو تو بیت اللہ کی صفائی کا بھی ثواب ہے۔ ایسے مسئلے کرتے ہیں یہ۔ اب اس نے مسئلہ کیا گھڑا کہ غوث اعظم موسیٰ کے ساتھ، غوث اعظم عیسیٰ کے ساتھ، غوث اعظم یحییٰ کے ساتھ، غوث اعظم زکریا کے ساتھ، اور ایک رافضی نے مسئلہ کیا گھڑا اور بچیاں نے بٹھا کے دین سکھایا کرو۔ رافضی کو میں سن رہا تھا نیٹ پر، رافضی کہتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور سے بھی پہلے جنت میں جائیں گے۔ میں کہا روح نبی کا سنا بھئی کیوں جائیں گے، دلیل کیا ہے؟ کہنا دلیل یہ ہے کہ علی کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا اور علی حضور سے آگے آگے ہوں گے، علی حضور سے۔ اتنا بڑا جھوٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یدی لواء الحمد، لواء الحمد محمد کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ۔ یہ ایسے مسئلے گھڑتے ہیں۔ اب جس کو دین کا پتہ نہیں، مسئلے کا پتہ نہیں، وہ تو سمجھے گا جناب لواء الحمد، لواء کا معنی ہوتا ہے جھنڈا، حمد کا جھنڈا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ میرے ہاتھ میں ہوگا، نبی پاک کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس نے کیا گھڑا؟ علی کے ہاتھ میں ہوگا، علی پہلے۔ ہم حضرت علی کی توہین کرنے والوں کو کافر سمجھتے ہیں، ایک بال کے برابر بھی ان کے متعلق جو دل میں بغض رکھے اسے ہم مسلمان نہیں سمجھتے، سمجھ آئی نا؟ اور جو حضرت علی کو نبی علیہ السلام سے اعلیٰ اور افضل جانے، وہ اپنا حساب خود کرے، وہ خود کرے تو کیا ہے، ہم کچھ نہیں کہتے۔ تو لواء الحمد کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ۔ تو اب آتے ہیں، بچوں کو پاس بٹھایا کریں، نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کی سنت، انہیں سمجھایا کریں، نبیوں کی سنت ہے، انہیں بات کیا کریں، نبیوں کی سنت ہے، سمجھائیے گا۔ حضرت لقمان، پارہ نمبر یہ دونوں نہیں کر سکتے، انہوں نے ختم ہوتے قرآن بھی نہیں ہونے دے کہ تم تاسے پڑھے تھے، کہ تم پرانے پڑھے، ابھی گزر کیڑے رہنے تھے، نویں پڑھے کہ پرانے پڑھے، نویں پڑھیاں دا ریٹ ہو رہے کہ پرانے پڑھیاں دا ریٹ۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے گا، یہ تو نہیں کہتا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، کہ بدل غصہ لگ جاتا ہے اور سامنے آتا ہے اللہ پر ہدایت دے، اللہ ملوں بھی دے، کیونکہ ایک دعا ہے نا قیامت تک کے لیے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں چلا ثابت قدمی رکھ عطا فرما، کس پر؟ صراط مستقیم پر۔ اللہ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم کا ثابت کرے۔ اب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو پاس بٹھایا، اب اسے وصیت کر دے۔ 12 نمبر میں یہ بات کر رہا تھا، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، 12 نمبر 21 سورت کا نام سورہ لقمان۔ کھولو گے قرآن؟ قوم نے قرآن کھولنے والے تیار ہیں، اور قرآن کھولو گے تو پڑھو گے، میں حاجوں میں جانا خدا کا خوف کرو، صبح اٹھ کے ایک ایت پڑھیا کرو، پڑھیا کرو، پھر پڑھیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے واسطے نازل کیا ہے،
سمجھن واسطے نازل کیتا ہے. اینو ترجمہ بھی یہ پڑھیا کرو کہ مولوی دے اندر ترجمہ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ. یعنی جنہاں قرآن نو سمجھا گمراہ ہو گئے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو پاس بٹھایا. اب یہ اس کو دین سمجھانے لگے. ہمیں تو کبھی ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. جیسے میں نے گزارش کی ہے نا, پھر آپ سے میں معتبانہ گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے کہ باہر کی مصیبتیں باہر چھاڑ کے گھر جایا کرو. باہر کی مصیبتیں لے کے نہ گھر جایا کرو. بیوی نو بھی راحت دیو, آرام دیو, بچیاں بھی راحت دیو, آرام دیو, تاکہ تہاڈے واسطے دعا ہو. وہ انہاں کہن یا اللہ ابا کل بھی گھر نہ آوے, پرسوں بھی گھر نہ آوے, یا اللہ باہر ہی رہے. وہاں دے دے آندے جے سانو مولویوں نے نہ سمجھیا کرو, ساڈے کول بڑے معاملات آتے ہیں. سمجھ مولوی وہ ہوتا ہے کئی باری کسی ہسپتال گئے ہوگی نا تو کو بیٹھے پھرتے ہوتے کوئی انسان دینا لب جائے اور گاڑی والا بیٹھے میرے کو آ جائے مولوی جی میں جی انسان دے دو گے لاؤ دے دیں گے. تینوں نہیں آتی دیتی کدی نہیں جب پوچھا گال کدی نہیں دیتی بولو ذرا اذان کبھی نہیں دیتی. وہ دیکھتا ہے داڑھی والا ہے مولوی ہے اس کو اذان آتی ہوگی آگے کہتا ہے اذان دے دو گے اسی کہنے دے دیں گے اور تسی بھی دے دیو نا. تسی کہتے بتے آئے ہو دنیا میں وہ تو سونا کی کرنا آئے. محنت کرنی جرم نہیں ہے, حلال کمانا جرم نہیں ہے, کمانا چاہیے. ایسا نہیں انسان اتنا آسان لیکن ایک اندر ہی اگر ہو جائے بندہ 10 منٹ کے لیے نکال دے. اللہ کے لیے 10 منٹ نکال دے. 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس, ان کے منٹ بناؤ جتنے بنتے ہیں 10 منٹ نکال دے. 10 منٹ ہی کر دو. اب بلایا اپنے بیٹے کو حضرت لقمان نے. پہلی نصیحت کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں میں آیت نمبر 13 ہے سورۃ لقمان میں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, ترجمہ سنیں. با کا معنی اور, اس کا معنی جب, قال کا معنی کہا, لقمان کا معنی لقمان نے لابنہ اپنے بیٹے کو کیا کہا. سب سے پہلی جو وصیت کی, سب سے پہلی توجہ فرمائیں, اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. اب اس کو نصیحت کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. یا بنیا, یا کا معنی ہے بنی پتر, یا پھر یا آگی, اور میرے پترا کا سن ہے, میرے پترا کا سن ہے. اور بنی کی کا سنان لگے ہو تسانی کدی سنانی تمہیں کدی نہیں سنائی. میں تمہیں سنتا ہوں لا تشرک باللہ. پہلی وصیت لا تشرک اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. یہ نبی کی سنت ہے. پہلی چیز بچے کو جو بتانی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک. داتا بھی اللہ, جو مر جائے وہ داتا نہیں ہوتا. جس کی قبر بن جائے وہ بھی داتا, اور جس کا جنازہ پڑا جائے وہ بھی داتا. بات سمجھے نا, کائنات میں ایک ہی ہستی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جنہوں نے جن کی ذات اتنی اعلیٰ ہے. میں نے غالباً پچھلے بھی کسی خطبے میں کہا تھا کہ ایک شخص نے 40,000 عربی کے شعر لکھے. 40,000. وہ سارے کے سارے نبی علیہ السلام کی صفت میں لکھے, آپ کی صفات بیان کی. 40,000 شعر عربی کے. جب آخری شعر لکھا تو اس کا مفہوم یہ تھا
میری عمر تمام ہوئی، قلم گھس گئی، سیاہی ختم ہو گئی، میرے محبوب کی صفتیں ختم نہ ہو سکی، میرے محبوب کی صفتیں ختم نہ ہو سکی۔ میرے محبوب نے بھی یہی اعلان کیا تھا، داتا اللہ ہے۔ یہ میں ابھی بتاؤں گا، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں بھی بتاؤں گا میں۔ یہ تو حضرت لقمان کی ہے نا، کھاؤ میرے بیٹے، میرے پیارے بیٹے۔ بنیا کا مطلب ہوتا ہے پنجابی زبان میں میری یہ پتری ہے، ایسا سمجھو تاکہ وہ سمجھ آئے۔ یا بنیا میری یہ پیاری پتری ہے، گل سن۔ کتنے پیار نہ کر کے کر دے، کتنے نہ لا تشرک باللہ، اللہ نہ شرک نہ کرے، اللہ تو سب کچھ معاف کر دے گا، شرک دے تو اللہ معاف نہیں کرے۔ کیوں؟ فرمایا ظلم تو اور بھی ہے، رشوت کھانا بھی ظلم ہے۔ اب تو خیر لوگ حق سمجھ کے رشوت دیتے ہیں، لیکن انہوں نے بد نصیبوں کو یہ پتہ نہیں چلتا یہ رشوت اپنے ساتھ لوگوں کی ہائے دے کر آتی ہے، لوگوں کی بد دعائیں دے کر آتی ہے، لوگ مجبوراً دیتے ہیں، یہ بیماریاں ساتھ لے کر آتی ہے، یہ بربادیاں ساتھ لے کر آتی ہے، یہ بے برکتیاں ساتھ لے کر آتی ہے۔ الراجی والمرتجی فی النار، یہ بھی ظلم ہے، دوسرے کا حق کھا جانا بھی ظلم ہے، لیکن سارے ظلموں سے سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ یہ ہمارے بریلوی بھائی ہمارا مسئلہ بتاتے ہیں، جی باپی ہے ہم نے اے بھی شرک ہے، اے بھی شرک ہے، وہ ہے شرک تو کہتے ہیں نا۔ آپ جاتے ہیں بازار میں، ایک سنیاروں کا بازار ہوتا ہے، ایک دوسرے بازار ہوتے ہیں وہاں سے بھی جیولری ملتی ہے، اس کی چمک دھمک بھی سونے جیسی ہوتی ہے۔ اب جو جانتا ہے جس پھل کو، وہ کہے گا کہ یہ سونا ہے؟ چاہے سارے بازار کے اندر جیولری ہی جیولری ہو اور سونا لے کر ایک دکاندار بیٹھا ہوا ہو جو سمجھدار ہے، وہ کہے گا سونا وہاں سے ملے گا، پیتل تانبا یہاں سے ملے گا۔ کہتے ہیں باقی کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے، وہ بھائی شرک ہے تو آپ کہتے ہیں نا شرک نہ کرو۔ تو ہمیں ان نشے کا عمل بنا دی، پہلی وصیت، پہلا بات، پہلی تربیت، اپنے بچوں کو یہ سمجھاؤ یہ شرک ہے، یہ پہلا بات ہے۔ اب دوسری چلیں، اس کے بعد فرماتے ہیں 14 نمبر ہے سورۃ لقمان۔ پہلی وصیت یاد ہوگی تمہیں، مکانت ہاتھ رکھنا، تیر والے شاہ دے بابے بلے شاہ نے 2 شعر پڑھنا، مزہ ہی آ مزے لینے کی عادت پہ گئی ہے نا۔ اب 14 نمبر آیت ہے، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ سکھانے ہیں بچے، یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ سمجھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ، یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان۔ میں دیکھ رہا تھا، نیٹ پر ہی دیکھ رہا تھا، آج تو بہت ہی نیٹ کا ذکر ہو گیا ہے، دیکھ رہا تھا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے بنتا ہے، تو میں رو پڑا، اللہ یہ ماں کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے، یہ کتنی تکلیفوں سے گزرتی ہے، یہ بچہ کس طرح تیار ہوتا ہے، اس کی کیسی شکل ہوتی ہے۔ پہلے لوگ کھڑا تھا، قرآن نے تو 1500 سال پہلے بتا دیا نا یہ کیسے کیسے بنتا ہے، کہ اللہ یہ سوتی کیسے ہوگی، یہ آرام کیسے کرتی ہو، ایک جان کے اندر دوسری جان اللہ بنا رہا
تو فرمایا میرے ہاتھ کے بعد سب سے پہلا ہاتھ جو میری گردن پر ہے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے بھی کبھی کسی کو اپنے بیٹے کو بتا کے سمجھایا ہے؟ بات کرنا جڑیاں نہیں لگانی، کوئی تو کی پتا ہے جی عشق دیا گلا ہے، لفظ عشق بھی اچھا لفظ نہیں ہے. کبھی کسی نے کیا تو اپنی بیٹے نال عشق کیتا ہے؟ بولو ہے یہ بےہودہ لفظ ہے. عربی میں جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا بےہودگی میں استعمال ہوا. عزت کے لیے جو حضور کی عزت ہے اس کے لیے اللہ تعالی نے محبت کا لفظ استعمال کیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میرے محبوب سے محبت کرو، عشق نہیں. یہ پتہ کی شعر پڑھ دیں اور بولنا چھاٹ کو علم کتاب آنا کوئی عشق دی گال سنا سا تسا عشق دی سننی ہو تو کی سننا ہے تھوڑا تو نہیں بٹھاتا ہے کہ عشق کرتے ہیں چکرا میں کھونا ہی نہ نہیں. یہ شعر پڑھ دیں دیکھو کوئی صاحب نے دین کی بات بتائے نا اور بولنا چھاٹو علم کتاب آنا کوئی عشق دی گال سنا تھا اور بد نصیبہ ہمیں تو عشق آتا ہی نہیں. یہ تمہارے مقدر ہیں. بچوں کو پاس بٹھائیں بچوں کو وصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن. اور تو سوچ تو صحیح اس کے پیٹ میں تھا وہ کیسے سوتی ہوگی کیسے کھاتی ہوگی. بچہ حرکت کرتا ہے میں دیکھ رہا تھا وہ ٹانگیں ہلاتا ہے ماں کے پیٹ میں. تیرے میرے پیٹ سے 2-4 بار لتا ماری سمجھ آ جاتا. یہ دوسری نصیحت ہے بیٹوں کے لیے بیٹیوں کے لیے بھی. کیا وصینا الانسان بوالدیہ والدین. پہلا حق کس کا ہے؟ یہ نبی اپنے بیٹے کو پاس بٹھا کے تربیت کرتے ہیں. ہم کیا تربیت کرتے ہیں اور گال توڑنے میں پرانی ماں نے کیا تھا کہ انہیں نے پیسے لینے نے این جی او دیتا ہے این کر کے کر دیں پھر آگے اوکے انگلی ڈنگی انگلی نہ نکل رہی. دنیا کے سارے راز اسے سکھاتے ہیں سارے نہیں بتاتے تو اللہ کا دین نہیں بتاتے اسے سارے راز سکھاتے ہیں. فرمایا وصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن. کس طرح تو اس کے پیٹ کے اندر بنتا رہا. پھر دیکھا تو یوں ٹانگیں مارتا ہے بچہ وہاں کے پیٹ میں یوں. پھر اس نے تجھے پورا بنا دیا. پھر وہ ایسی تکلیف کے گزری اگر اللہ راستے کو آسان نہ کرتا ثم اماتہ فاقبر تو بھی مر جاتا تیرے جلنے والی بھی مرتا. یہ قرآن ہے. دوسری مزید باپ اپنے بیٹے کو تربیت کر رہا ہے. ہم میں سے بھی اگر کسی نے کی ہے تو بتائے. حملته امه وهنا على وهن. تکلیف کے اوپر تکلیف دکھ کے اوپر دکھ سہتی رہی. کافی سال روٹی آ رہے ہیں 2 سال دودھ پلاتی رہی. آج ایک اور بات آپ کو بتا دوں دودھ کی مالک عورت نہیں ہوتی. دودھ کی مالک عورت دودھ کا مالک خامد ہوتا ہے. اس کی مرضی کے بغیر وہ کسی کو دودھ نہیں پلا سکتی. حدیث میں محدثین نے ایک باب باندھا ہے جس کی سنجی یہ ہے باب لبن الفحل. دودھ جو بنتا ہے مرد کے مادے سے بنتا ہے. آئے نا سائنس انکار کرے آج پر میں 2 سال دودھ پلاتی اس کو اٹھاتی ہے
کبھی کسی ماں کو آپ نے دیکھا ہے؟ آج تو خط اور پیمپر آ گئے، جو پیمپر آنے کے باوجود پھر بھی اس کی صفائی تو کرتی ہے نا ہاتھ سے، انہی ہاتھوں کو دھو لیتی ہے، دھو کے پھر آٹا گوندھ لیتی ہے، پھر روٹی خود بھی کھاتی ہے، اسے تو کبھی بدبو نہیں آئے گی۔ تینوں ذرا کو ہوش آ کے کہنے اماں تو ہم سمجھ نہیں ہوتی کرتے، اماں جی نام بول دیا کرو، وہاں دینے کے نہیں آتے، دو بندے بول رہے ہیں، دوسرے سارے بڑے ہیں جن کو کہتا ہے گزار کہتے ہیں اماں جی نام بول دیا کرو، تانا نہیں پتا لگتا بولنے لگے، تو یہ نہیں گل کر سکتے، بندے بیٹھتے ہی ہوتے، یہ تو بندے بن گئے نا، جس نے تیری انگلی پکڑ کے تجھے چلنا سکھایا وہ آج بندہ بھی نہیں۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، حمل کی تکلیف بھی اٹھائی، تجھے دودھ پلایا، آمین، 2 سال اتنے یار لوگوں نے کیا نہیں مڑا 2.5 سال میں پوری 2 سال وہاں کو پڑھ لیا۔ جی فقہ کی کتابوں میں ہے، اور بھائی فقہ کی تو بزرگ کی بات کی تب ضرورت پڑے گی نا، اگر کائنات کی اعلیٰ شخصیت محمد رسول اللہ سے بات کریں گی تو پھر دیکھیں گے کسی اور کی۔ قرآن کہتا ہے آمین 2 سال، لڑکی ہے تب بھی 2 سال، لڑکا ہے تب بھی 2 سال۔ یہ سمجھا رہے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو پاس ملا کے کہ تیری ماں کا مقام کیا ہے، اسے تجھے پیٹ میں رکھا، تکلیفیں اٹھائی، تیری صفائیاں کرتی رہی، فرمایا پھر انشکر لی، یہ ہے فرمایا اللہ کا بھی شکر کرنا، اللہ کا بھی شکر کرنا۔ اچھا یہ اللہ کا شکر کرنا بات تو ماں باپ کی ہے، اللہ کا شکر اس لیے کھائی اس نے گندم، اس کے سینے کو میٹھے دودھ سے اللہ نے بھر دیا، اتنا اس میں میٹھا ڈالا جتنی ضرورت تھی، لڑائی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کی بیوی نے ذرا چینی زیادہ ڈال ہے تو تھلے نہیں سے شکاب لیندے، تھلے شکاب تھلے نہیں رک دیتی، بس کی تیری بیوی نے تیری یہ کچھ سکھایا سے جب تک اس کی ماں پلٹ ہے وہ تو تھلے کو لو جا، نزدیک رک جا، انسان ہے، غلطی کا مکان ہے، چیزیں زیادہ ڈالی جا سکتی ہے، ڈل جاتی ہے، نمک زیادہ ہو گیا، تیری ماں نے تجھے کھانا پکانا نہیں سکھایا، اب وہ ہوتی ہے مجبور، اور وہ کہتے ہیں تیری بیوی نے تجھے بولنا ہی نہیں سکھایا، بندے نے اتنا بولی کا کر لے کے نہ لڑائی دے دے گتھم گتھا، کبھی جنا تھلے کبھی نانی تھلے، کبھی وہ بھوکا مارے کبھی وہ بھوکا مارے۔ اس لیے اللہ نے کہا نشکر لی، میں نے تیرے لیے دوست بھی بنایا، تیرے لیے ایک خادمہ بھی بنائی، اور اس کے دل میں نے محبت بھی ڈالی۔ کیا ڈالی؟ محبت بھی کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ جن کے دلوں میں نہیں ڈالتا آپ دیکھتے نہیں بچے پھینک کے بھاگ جاتی ہیں، وہ ساتھ یہ نہیں ہے کہ ٹھکانا بچہ ہوتا ہے آپ نے کھامد کا ہاتھ لانا بھی چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے، نہیں ہوتی میں رکھ بچہ کھول، مجھے کباب چاہیے، اس لیے اللہ نے اس کے دل میں محبت نہیں ڈالی۔ اور ایک وہ ہے جس کے دل میں کیا ڈال دی؟ اس کو اٹھاتی ہے، اسے نلاتی ہے، اسے کھلاتی ہے، اسے پلاتی ہے، بیمار ہو جائے ساری رات سوتی نہیں۔ اب جناب یہ جوان ہو گیا ہے، پڑھیل جوان ہے، ایسے ایسے کر کے چلتا ہے، ایک ڈولے کو بیٹے والے بنائے ہیں، اسے پوچھے نا بندہ حضرت لقمان کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ فرمایا کیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي
ली, सबसे पहले किसका शुक्र अदा कर? क्यों? उसने तेरे लिए ऐसा दूध उसकी छातियों में तैयार किया, मीठा भी बराबर है, हर चीज जिस जिस विटामिन की तुझे जरूरत है वो सारे ही उससे डाल, सारे डाल दिए। खाती क्या है? दूध कितना अल्लाह है, और फिर सबसे बढ़कर तेरी मोहब्बत उसके दिल में डाल, तेरी मोहब्बत। अल्लाह ने कहा तो फिरौन के दिल में मैं मोहब्बत डालूंगा, तेरी मोहब्बत डाल दी। अनिश बोल गई, ये मेरी मोहब्बतें डालने का, तेरा खाना तैयार करने का, तेरी खात्मा बनाने का, तेरी खिदमत गुजार बनाने का, पहले मेरा शुक्र था, पहले मेरा शुक्र। फिर फरमाया वाले वालिदैन, फिर माँ का शुक्र अदा कर और बाप का भी शुक्र। अब टाइम भी खत्म हो गया, लेकिन के बाद आप इजाजत दे तो पूरी कर लूं। बारी 2 मिनट की लगा कड़ी ना देखो, क्योंकि मैं अल्लाह की तौफीक सुबह पहला तो मैं फिर जुमे के टाइम वेला होना है, किताबां खोल जो मेरा कमरा जाके देखो ना, मेरी 4 बजे की किताबां खुली है। ये ऐसे नहीं आपके लिए मैं खाना तैयार करता, ये नहीं होता कि मैं अंदर गाछ से उठ के आया आकर मिंबर पर खड़ा हो गया, कभी सब शेर पढ़ रहे सुने, जरूरत नहीं है, मेरा दिल नहीं करता। अब बात यह है जो मैं आपको बताने चाहता हूँ, फरमाया ये तो है माँ, ये कौन है? अच्छा, जो बाप है, जो क्या है? बाप है, वो चले अंदर और मौलवी लता पढ़ा गया, तो कुड़ी ने कोई दाय कबूल किया ही, ये को बादशाह की सी ऐसे कीते हैं, वो मैं कहते मौलवी और कादे वाले आई हैं काम बाग तरबियत। अब बाप क्या है? उसने कहा कबूल की थी, जेडे गए उन्होंने आख्या कि तो इधर सोमन को हुक्म हो गए, कोई ना दे आख्या कुड़ी की चुप हाँ होंगी है, मुड़े ਨੂੰ बोलना ही पैंदा है, दूरी के चुप तो नहीं गए। इसने कहा कबूल की, बताओ गया अल्लाह के कलमे के साथ हलाल हो गए, हलाल हो गए। अब अल्लाह ने बचा लिया, ये पहले एक जान के लिए रोटी कमा के लाता था, अब 2 जानों के लिए लेता है। 2 जानों में से अगर कोई बीमार हो जाए तो कौन जिम्मेदार? बाप। जिन्होंने इन जमीन देने की तरफ सुई गांव में ली और मैं तो बदल देता वरना मेरे और इनको होंगे, जिन्होंने इन चंगा ही नहीं, अब्बा चंगा ही नहीं लगा, दादा दी मेहरबानी। अगर घर में नलायक बेटा होगा तो सबसे बुरा जो उसे नजर आता है, प्योर उधर बुरा नजर आता है, नलायक औलाद को नहीं, नलायक औलाद को। अब 2 की जिम्मेदारी, बिजली का बिल वो दे, गैस का बिल वो दे, खाना आटा दाना वो लेकर आए, तू बीमार हो जाए दवाई वो लेकर आए, तेरी माँ बीमार हो जाए दवाई वो लेकर आए, कोई बराबर हो जाए जिम्मेदार तेरा बाप हो, और तुझे पालते पालते खुद बूढ़ा हो जाता है, उसके बाल सफेद होते हैं, तेरे काले हो जाते हैं, वो झुक जाता है, तू एक दरख्त की तरह कायम हो जाता है, तुझे शर्म नहीं आती, वो जो सारी जवानी खुद पर तेरी माँ पर इसने कुर्बान कर दी, सारी जवानी। हमारी उम्र का आदमी जब कभी शीशे के सामने खड़ा होकर देखता है तो कहता है मैंने भी ऐसे होना था। आप क्या समझते हैं? ये बूढ़ा बूढ़ा ही पैदा हुआ था, बूढ़ा पैदा नहीं हुआ था, तुझसे अच्छा था, तुझसे अच्छा वक्त देखा है तो बूढ़े ने। तो फरमाया इंशाअल्लाह आइंदा जो मेरे बात टाइम